گرامی قرآن مجید کی بہت ہی مختصر سی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، ذکر کرتے رہو یا دہانی کرتے رہو، کیونکہ یہ ذکر مومنین کے فلاح کے لیے۔ یہ قرآن مجید ہے، کسی حدیث کی بات نہیں ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ پروردگار عالم کی منشا یہ ہے، مرضی یہ ہے کہ کوئی ذکر ہے جو پیش پروردگار ہے، جو اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہوتا رہے، جاری رہے، اور اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا تنفع المؤمنین، یہ مومنین کے فلاح کے لیے۔ یعنی یہ جو ذکر پروردگار عالم چاہ رہا ہے کہ یہ ہوتا رہے، برابر ہوتا رہے، تذکرہ ہوتا رہے، یہ تذکرہ اس لیے ہوتا رہے کیونکہ اس میں مومنین کی فلاح چھپی ہے، مومنین کی بھلائی چھپی ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہے، رسول کا کوئی بھلا نہیں ہے، بلکہ مومنین کی بھلائی ہے کہ اگر وہ یہ ذکر کریں گے تو ان کی بھلائی ہوگی، ان کا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو ان کا گھاٹا ہوگا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کی۔ دیکھیے، قرآن کا اعتبار ہو، چاہے دین کا اعتبار ہو، چاہے شریعت کا اعتبار ہو، ہر اعتبار، ہم مسلمان ہیں، ہم صاحبان ایمان ہیں تو کس کی بدولت ہیں؟ اگر رسول نے کلمہ نہ پڑھایا ہوتا، اگر حضور سرور کائنات نے تعلیم توحید نہ دی ہوتی، اگر انہوں نے نہ بتایا ہوتا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اس کے بعد رسول نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، اور ہم نے کہا تو ہم مسلمان ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ یہ بھی اگر ہم نے مانا ہے، اگر ہم نے جانا ہے تو اسی رسول کی زبان کی بدولت مانا ہے۔ اگر رسول نے نہ بتایا ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کوئی مسلمان اللہ کے کلام کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ رسول اسلام کی وجہ سے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمان ہوئے رسول کی وجہ سے، قرآن کو مانا رسول کی وجہ سے، شریعت کو ہم نے مانا رسول کی وجہ سے، عبادتیں جو رسول اسلام نے طریقہ عبادت بتایا کہ نماز 5 وقت پڑھی جائے، روزہ 1 مہینہ رکھا جائے، ہر زندگی میں 1 بار کیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، جہاد کیا جائے، تو جتنے عمل رسول بتاتے چلے گئے مسلمان اس کو مانتا چلا گیا۔ یہی اس کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور سرور کائنات جو کہہ دے اس کو مان لینا، یہ سچا مسلم ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ جو رسول کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا وہ نہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے، نہ وہ وہابی ہو سکتا ہے، نہ وہ دیوبندی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو رسول کو رسول نہیں مانتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو حضور سرور کائنات کی رسالت کا یقین نہ رکھے۔ اگر یقین نہیں تو پھر مسلمان نہیں ہے، اگر یقین نہیں ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے، کیونکہ سارا اعتبار دین کا اعتبار ہو، شریعت کا اعتبار ہو، قرآن کا اعتبار ہو، عبادتوں کا اعتبار ہو، ذکر
جو بھی پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس کی جزا کا اعتبار ہو، اس کی سزا کا اعتبار ہو، جنت کا اعتبار ہو، جہنم کا اعتبار ہو، ملک کا اعتبار ہو، یہ سارے اعتبار اگر کسی کی ذات پر مبنی ہیں تو وہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھ دیں، دیکھیں حضور سرور کائنات کے پاس حکم آیا اللہ کا کہ آخر الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حضور نے امت تک پیغام پہنچایا کہ اللہ کا حکم آیا کہ نماز قائم کی جائے۔ حضور نے نماز جیسے پڑھی، طریقہ جو بھی بتایا اس طریقے پر مسلمان نماز پڑھ رہا، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حضور سرور کائنات کے پاس جب حکم نماز آیا تو رسول نے کسی مجمع کا انتظار کیا ہو کہ کچھ مسلمان جمع ہو جائیں تو نماز کا حکم پہنچایا جائے۔ روزے کا حکم آیا، رسول نے کسی مجمع کا انتظار نہیں کیا کہ کچھ مجمع جمع ہو جائے تب حکم پہنچایا جائے۔ حج کا حکم آیا، رسول نے کوئی انتظار نہیں کیا کہ مسلمان 150 جمع ہو جائیں تب یہ حکم پہنچایا جائے۔ حضور سرور کائنات مسجد نبوی میں پہنچے، حکم بتا دیا کہ دیکھو اللہ کا حکم آیا ہے کہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی گئی، روزے تمہارے اوپر فرض کر دی گئے، حج تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض کی۔ کوئی حکم پروردگار کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے رسول اسلام نے کسی مجمع کے انتظار کے طور پر کچھ دیر مسلمانوں کے درمیان وہ اعلان نہ کیا ہو۔ یعنی ادھر نماز کا حکم آیا ادھر رسول نے پہنچا دیا، ادھر روزے کا حکم آیا ادھر رسول نے پہنچا دیا۔ یعنی کوئی گواہی کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کا حکم آیا کہ تم گواہ بن جاؤ کہ یہ حکم آیا کہ نماز قائم کی جائے، روزے کا حکم آیا کہ تم گواہی بن جاؤ۔ نہیں، کسی حکم کو پہنچانے کے لیے رسول اسلام نے کسی مجمع کا انتظار کیا ہی نہیں۔ اس کے کیا معنی؟ وہ مسلمان جو رسول کی ہر بات پر یقین کر رہا تھا، جس کو دیکھا نہیں تھا اس پر بھی یقین، جنت کو دیکھا نہیں لیکن رسول نے کہا کہ جنت ہے، مسلمان نے مانا جنت ہے۔ دوزخ کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا دوزخ ہے، مان لیا۔ نماز پڑھو جنت ملے گی، مسلمان نے مان لیا۔ روزہ رکھو جزا ہے، اس کی جزا ہے، مسلمان نے مان لیا۔ اس کے معنی نہ جزا کو مسلمان نے دیکھا، نہ سزا کو مسلمان نے دیکھا، نہ ملک کو مسلمان نے دیکھا، نہ جنت کو مسلمان نے دیکھا، نہ جہنم کو مسلمان نے دیکھا، لیکن نہ دیکھنے کے بعد بھی چونکہ حضور سرور کائنات نے بتایا اس لیے مسلمان نے مانا کہ جنت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ ساری چیزیں وہ تھی جو بلا دیکھے تھی، یہ ساری چیزیں وہ تھی جن کو مسلمانوں نے دیکھا نہیں لیکن مانا، دیکھا نہیں لیکن مانا۔ تو اب سارا مسلمان مان رہا ہے کہ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے اعلان بھی کیا کہ ہم نے نماز نہیں پہنچایا، کہا بلا یا رسول اللہ۔ روزہ نہیں پہنچایا، کہا بلا یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ نے پہنچایا، یقیناً آپ نے پہنچایا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کیسے طے ہو کہ واقعی سارے مسلمانوں نے مان لیا؟ بھائی جن چیزوں کو دیکھا بھی نہیں اس پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مان لیا، بے شک آپ نے پہنچایا، بے شک آپ نے پہنچایا، بے شک آپ نے پہنچایا۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ ہم ایک موقع آپ کو دیں گے کہ ابھی تک مسلمان ان چیزوں کو مانتا رہا جن کو دیکھا نہیں تھا، تو اب رسول کے آخری دور حیات میں جب حج کر کے رسول اسلام پلٹے اور پلٹے تو میدان غدیر تک جب یہ قافلہ پہنچا تو حکم پروردگار آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے اللہ کے رسول اس امر کو پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا جا چکا۔ رسول اسلام نے تمام آگے بڑھ گئے حاجیوں کو واپس بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا، اور جب مجمع میدان غدیر میں جمع ہو گیا تو رسول نے حکم دیا کہ منبر بنایا جائے، منبر بنایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں لکڑیاں نہیں تھی، وہاں بڑھئی نہیں تھے، میدان تھا، صحرا تھا،
صحابی دوڑے کہ ممبر کیسے بنایا جائے، لیکن دوڑنے کے بعد بھی جب ان کو کچھ ہاتھ نہ لگا وہ پلٹ کے آئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا انتظام نہیں جس سے ممبر بنایا جائے، اس سے ممبر بنایا جائے۔ تو رسول اسلام نے کہا گھبراؤ نہیں، اپنی اپنی اونٹ کی کاٹیاں کھولو۔ اونٹ کی کاٹیاں کھولی گئی، ان کاٹیوں پر ایک رکھ کر رسول اسلام نے ممبر کی تعمیر کی، ممبر بنایا، ممبر بنایا۔ یہ ممبر بنایا کس نے؟ رسول اسلام نے۔ اس کے معنی رسول اسلام نے بتایا کہ دیکھو ممبر بھی بنانا ہمارا کام ہے، امت نہیں بنا سکتی۔ اگر امت بنا سکتی دوڑنے کے بعد یہ بنا لیتے، لیکن ممبر بھی بنایا تو رسول اسلام نے بنایا، اور اس کے بعد بلیغ خطبہ جناب رسالت مآب نے دیا، اور اس میں سارے احکام جو رسول اسلام نے پہنچائے تھے امت تک ان کو گنوایا، کیا ہم نے روزہ نہیں پہنچایا، کیا ہم نے حج نہیں پہنچایا، کیا ہم نے زکوٰۃ نہیں پہنچایا، سب کچھ رسول اسلام نے امت سے اقرار لیا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچا دیا۔ تو اب آخر میں جو جملے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے کہا کہ روزے کا حکم آیا، نماز کا حکم آیا، رسول نے کسی مجمع کا انتظام نہیں کیا، لیکن یہ 1.25 لاکھ حاجی تھے آخری حج میں رسول اسلام، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا جو میدان غدیر خون میں روکا گیا۔ رسول اسلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد علی کو بلند کیا، علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور بلند کر کے کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اس کے علی مولا ہیں۔ یا رسول اللہ اگر یہی کہنا تھا تو آپ یہ علی کو بلند کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی سیدھے سیدھے کہنے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، لوگ سمجھ جاتے کہ جس کا رسول مولا ہے اس کے مولا علی ہیں۔ یہ علی کو بلند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ زبان سے کہتے لوگ مان جاتے، بھائی یہ لوگ وہ ہیں مسلمان ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں جن چیزوں کو، جب ان کو مانا ہے تو اب یہ علی کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ علی کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو رسول جواب دیں کہ دکھا اس لیے رہے ہیں کہ اگر مجمع میں کوئی اندھا ہو تو میری بات سن لے کہ کس کو مولا بنایا، اور اگر کوئی گونگا ہو تو دیکھ لے۔ ایک مرتبہ سلوات دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہم فرقوں میں تقسیم ہیں، ہم جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، صرف اس بات پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ہم نے رسول کو تو مانا لیکن رسول کی نہیں مانی۔ رسول نے جو بتایا دیکھیے رسول اسلام، بھائی امام حسین کا تذکرہ کرنا، امام حسین کا ذکر کرنا، ان کی شہادت بیان کرنا، یہ کس کے رشتے سے؟ ہم نے کہا دیکھیں قرآن کو ہم نے قرآن مانا ہے تو رسول کی بدولت مانا ہے، دین کو دین مانا ہے تو رسول کی بدولت مانا ہے۔ اہل بیت کو بھی اگر رسول نہ پہچانتے تو ہم اہل بیت کو بھی نہ مانتے۔ ہم اہل بیت کو مان اس لیے رہے کہ رسول نے پہچانوایا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ مودت کرو۔ قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا کیا معنی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب کہہ رہی کہ اجر رسالت تمہارے اوپر واجب یہ ہے کہ تم رسول کے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت کرو۔ تو اس کے معنی ہم محبت اہل بیت بھی کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، رسول نے بتایا، اللہ نے حکم دیا، تب ہم محبت اہل بیت کر رہے ہیں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے چاہے وہ ہمارے سامنے ہو یا نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ سامنے ہو تو محبت ہو، نہیں، محبت کا تقاضا ہی ہے کہ سامنے رہے یا پیچھے رہے، اگر وہ خوش ہے تو ہم خوش، اگر وہ ناراض ہے تو ہم ناراض، اگر وہ غمزدہ ہے تو ہم غمزدہ۔ تو اس کے معنی اہل بیت کو بھی ہم نے مانا ہے تو رسول کی وجہ سے مانا، رسول کے سبب سے مانا، ورنہ ہم اہل بیت کسی کو بھی مان لیتے نہیں، رسول کے اہل بیت کو ہم نے مانا تو رسول کے کہنے سے مانا۔ اور اب امت پر فرض یہ ہے کہ رسول کی سنت جیسے وہ ادا کرتی ہے اس کے لیے ضروری
کہ رسول اسلام ناکا بنے ہیں تو کس کے لیے بنے؟ رسول اسلام ناکا بنے ہیں تو کس کے لیے بنے؟ بھائی عید کا دن آیا، حسنین نے کہا یہ نانا سب تو بچے سواریوں پر سوار ہیں، ہماری سواری کہاں ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، تمہاری سواری موجود۔ ایک کاندھے پر حسن کو بٹھایا، ایک کاندھے پر حسین کو بٹھایا۔ پھر نوازوں نے کہا نانا سارے ناکوں کی مہاریں، ہماری مہار کہاں ہے؟ داہنی زلف حسن کے ہاتھ میں دی، بائیں زلف حسین کے ہاتھ میں دی، یہ زلفیں دو پکڑائی، مہاریں بنائی۔ یہ مہار کس لیے بنائی؟ نوازوں کے لیے بنائی۔ دیکھیے مہار کا کام کیا ہوتا ہے کہ جدھر گھمائی جائے ادھر ناکا مڑے، ادھر سواری مڑے۔ رسول اسلام نے ایک مہار قائم نہیں کی، دو دو مہار قائم کی، ایک حسن کے ہاتھ میں دی، ایک حسین کے ہاتھ میں دی۔ یا رسول اللہ مہار کا کام ہوتا ہے جدھر گھمایا جائے سواری ادھر جائے، لیکن یہ تب ہوگا جب ایک مہار ہو، لیکن آپ نے دو دو مہاریں قائم کی۔ تو یا رسول اللہ اگر حسن دائیں جانا چاہیں، حسین بائیں جانا چاہیں تو یہ سواری کدھر گھومے گی؟ تو رسول جواب دیں گے نادان، دنیا کو یہی بتانے کے لیے تو ہم نے دو مہاریں قائم کی کہ یاد رکھو حسن حسین کے مزاج میں اختلاف نہیں ہے۔ جو نشانی بنا ہوا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کو اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بت پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے کہ تازیہ بنا لیا، خود ہی اپنے ہاتھ سے بنایا اور خود ہی چومتے بھی ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، یہ تو بت پرستی ہے۔ ہم نے کہا اگر یہ بت پرستی ہے تو مسجد نبوی کے نقل جتنی مسجدیں بنی ہوئی، مسجد نبوی کی نقل جتنی مسجدیں بنی ہیں، ان کو بنانے کے لیے رسول اسلام تو نہیں تشریف لائے۔ جس اینٹ اور گارے سے ہم اپنا مکان بناتے ہیں اسی اینٹ اور گارے سے یہ مکان بھی بنایا، لیکن نسبت جب ہم نے دے دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو جیسے ہی بنیاد ہم نے ڈالی اللہ کے گھر کی نیت سے کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پتھر کون سا استعمال ہو رہا ہے، اینٹا کون سا استعمال ہو رہا ہے، گارا کون سا استعمال ہو رہا ہے، مستری کون بنا رہا ہے۔ نہیں، نیت ہے چونکہ اللہ کے گھر کی بنانے کی، لہذا جیسے ہی بنیاد ہم نے رکھی تو اب یہ اینٹ گارا اور اینٹا یہ قابل احترام ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نسبت پا گئے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف۔ اب حکم شریعت کیا ہے؟ خبردار خبردار، اس مسجد میں جو اللہ کے گھر کے نام سے تم نے تعمیر کی، اب اس میں نجاست نہ آنے پائے، اب اس میں غلاظت نہ آنے پائے، اب اس میں کوئی نجس نہ گھسنے پائے۔ یہ کیوں بھائی، کیوں اعتراض نہیں کرتے کہ اس کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے تو بنایا، اسی اینٹوں سے بنایا، اسی گارے سے بنایا، یہ محترم کیا ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ نسبتیں محترم بناتی ہیں۔ اب
हम कहीं झूमने नहीं जाते भाई, गाना को हम कहीं झूमने नहीं जाते, तो हम झूमते कब हैं? जब ये रोज़े की शक्ल में तामीर कर दिया जाता है, इमाम बारगाह में रख दिया जाता है। देखिए जनाबे, आपने सुना होगा एक सहाबी, नाम याद आ जाएगा इंशाअल्लाह, कि वो सहाबी थे, उन्होंने सुना कि जंग उहद में रसूल इस्लाम के दांत शहीद हुए। वैसा सहाबी, उन्होंने सुना कि रसूल इस्लाम की दांत शहीद हो गए। अब उनको ये भी नहीं पता चला दांत किधर के शहीद हुए, दाहिने मसूड़े के शहीद हुए, बाएं मसूड़े के शहीद हुए। जैसे ही उन्होंने सुना कि मोहब्बते हुजूर सरवर कायनात अपने दांत तोड़ना शुरू किए। जब बाएं तरफ से तोड़ चुके तो क्या हो सकता है कि रसूल के इधर के शहीद हुए। सारे दांत अपने तोड़ लिए किसकी मोहब्बत में? हुजूर सरवर कायनात की मोहब्बत में, मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत में। आज कोई मुसलमान एतराज नहीं कर सकता कि उन्होंने अमल गलत किया। हालत सुना था कि जंग उहद में दांत शहीद हुए हैं रसूल सलामत है, लेकिन उसके बावजूद भी मोहब्बत का तकाजा ये था कि उन्होंने एक एक करके अपने सारे दांत तोड़ लिए। कोई मुसलमान जाके कहे कि ये वैसा करने में बहुत बड़ी मिलत की, बहुत बड़ी मिलत की, बहुत बड़ी मिलत की। आज हमको इस बात पर मुदरिस किया जाता है कि आप हुसैन का दम मना के रोते क्यों हैं? रोना मिलत है, यानी रोना अगर मिलत होता तो वहाँ दांत कोड़ तोड़ना भी मिलत हो जाता। वो मोहब्बत उनकी थी, ये मोहब्बत हमारी है। मनाजरा नहीं पढ़ने, हमको ये बताना चाहते हैं कि अज़मत हुसैन को पहचानिए। हम ये बताना चाहते हैं कि अज़मत रिसालत नाम को पहचानिए कि ये अलम, ये ताज़िया, ये जिक्र, ये तज़किरा, ये जिक्र हुसैन, ये फदाई इसलिए नहीं है, मोमिनीन की फलाह इसमें छुपी हुई। देखिए जिक्र हुसैन जहाँ भी होता है, तन्हा जिक्र हुसैन नहीं होता, उसमें कुरान की भी बात होती है, उसमें हदीस की भी बात होती है, उसमें अंबिया की बात भी होती है, उसमें औसिया की भी बात होती है। इसके मानी है कि तन्हा हुसैन का जिक्र नहीं होता कि हम शहादत हुसैन से पढ़ें, हम तज़किरा हुसैन से पढ़ें, हम दीन की बात करते हैं, हम नमाज की बात करते हैं, हम रोज़े की बात करते हैं। याद रखिए कि ये सारी चीज़ें हैं अलामत। नमाज अलामत दीन है, रोज़ा अलामत दीन है, हज अलामत दीन है। अलामत क्या होती है? अलामत होती निशानी, पहचान। हम नमाज पढ़ के निकले, लोग समझ गए कि ये मोमिन है। इसके क्या मानी? नमाज अलामत बनी मोमिन होने की, रोज़ा अलामत बना मोमिन होने का। और याद रखिए अलामत और होती है, हकीकत और होती है। ये धूप जो उतर रही है ये अलामत है कि सूरज है। धुआं कहीं से उठ रहा हो तो अलामत है धुआं कि आग कहीं रोशन है, तो इसके माने धुआं अलामत है, आग है हकीकत। ये धूप अलामत है, असल है सूरज। तो आप समझ गए ना कि अलामत और होती है, हकीकत और होती है। तो ये नमाज पढ़ना अलामत है दीन की, रोज़ा रखना अलामत है दीन की। लेकिन हम तारीख के एतबार से अगर देखें तो हमने तारीख की बात देखा, लेकिन उसको पेश करना नहीं। हमने तो जब औरात पलटे कि समझ में आ जाए कि दीन क्या है, दीन क्या है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 4 मिसरे हमको नजर आए कि उन्होंने पहले ही मिसरे में कहा कि बादशाह हुसैन, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। क्या कहा कि दीन असले हुसैन का नाम है, दीन हुसैन का नाम है। ख्वाजा की मार्फत भरी हुई निगाहें थी कि उन्होंने
کہا, روزے کو دین نہیں کہا, حج کو دین نہیں کہا دین حسین کا نام. اس کے کیا معنی؟ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین ہے تو دین ہے, اگر حسین ہے تو نماز ہے, اگر حسین ہے تو شریعت ہے. اگر حسین ہی کو نہیں مانا تو اس کے معنی جس نے حسین کو نہیں مانا اس نے رسول کو نہیں مانا, جس نے رسول کو نہیں مانا اس نے اللہ کو نہیں مانا. دیکھیے 4 مصرے خواجہ نے کہے اور 4 مصرے میں 5 مرتبہ امام حسین کا نام لیا. 4 مصرے میں 5 مرتبہ امام حسین کا نام لیا. لیکن تیسرے مصرے میں جس میں یزید کا نام تھا اس مصرے میں حسین کا نام نہیں رکھا. تیسرے مصرے میں جس مصرے میں یزید کا نام تھا اس میں حسین کا نام نہیں شامل کیا. اس کے کیا معنی؟ خواجہ کی معرفت بھری ہوئی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ حسین اس میں جانے پنجتن کا نام ہے, لہذا نام تو 5 دفعہ لیا حسین کا, لیکن تیسرے مصرے میں جس مصرے میں یزید نجس کا نام آ گیا اس میں حسین کا نام شامل نہیں کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ خواجہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یاد رکھو یزید عین نجاست کا نام ہے, حسین عین طہارت کا نام ہے. بات ہے کہ وقت کم ہے, ورنہ میں تھوڑی دیر اور کہتا ہے 3 بجے ہے, لیکن تھوڑی گفتگو آپ سن لیجیے. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے, نماز ہم نے پڑھ لیا مسلمان. اصل میں صحیح معنی میں اگر آپ نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. دین کی حقیقتوں کو جب تک آپ نہیں مانیں گے تب تک مسلمان نہیں, اور دین کے تقاضوں کو جب تک آپ نہیں پورا کریں گے تب تک آپ مسلمان نہیں. دیکھیے شریعت یہ کہتی ہے نماز فرض ہے, واجب ہے, کسی عالم میں چھوڑی نہیں جا سکتی, کسی عالم میں چھوڑی نہیں جا سکتی. لیکن وہی شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے, نیت کیا, تیرا شروع ہو گئی, اب نماز آپ توڑ نہیں سکتے. لیکن اتنے میں پڑوس سے آواز آئی آگ لگ گئی بجھاؤ, آگ لگ گئی بجھاؤ. تو اب وہی شریعت جو کہتی ہے کہ نماز توڑی نہیں جاتی, وہی دین تقاضا کر رہا ہے کہ اب نماز کو توڑو, نماز کو چھوڑو, آگ کو بجھاؤ. یعنی جو نماز کسی عالم میں توڑی نہیں جا سکتی, چھوڑی نہیں جا سکتی, شریعت یہ کہتی ہے, دین یہ کہتا ہے کہ نماز اب توڑ